آج ہم زندگی کے اس مرحلے پر بات کر رہی ہیں جسے شاید سب سے زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے، یعنی نوجوانی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسے صرف عمر کے ایک حصے کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ ایک طاقتور بے لگام توانائی کے طور پر دیکھتا ہے جو کسی کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ تو آئیے اس توانائی کے راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ مواد جو ہے وہ اس توانائی کو ایک دو دھاری تلوار سے تشبیہ دیتا ہے۔ دو دھاری تلوار؟ جی، ایک طرف تو خواب دیکھنے اور انہیں پورا کرنے کی بے پناہ صلاحیت، اور دوسری طرف جذبات کے بہاؤ میں بہہ کر سب کچھ تباہ کر دینے کا خطرہ۔ آج کی ہماری گفتگو اسی نقطے کے گرد گھومے گی کہ اس شدت کو ایک تعمیری قوت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو اس توانائی کی نوعیت کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ یہ صرف جسمانی طاقت نہیں ہے کہ کوئی نوجوان کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، یہ وہ بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ سوچ کی طاقت ہے، کچھ نیا کرنے کی لگن ہے اور دنیا کو بدل دینے کا جذبہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک تخلیقی طوفان ہے جو اس عمر میں اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اور شاید یہی طوفان اس دور کو ایک بڑا امتحان بھی بنا دیتا ہے۔ بالکل، اس مواد میں ایک دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ یہ توانائی خود میں نہ اچھی ہے نہ بری، وہ غیر جانبدار ہے۔ اس کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ اسے سمت کون سی دی جاتی ہے۔ ماخذ نوجوانوں کو آپ دیکھیں واضح طور پر دو خانوں میں نہیں بانٹتا کہ یہ اچھے ہیں اور یہ برے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہر نوجوان کے اندر دونوں طرح کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ نظریہ نوجوانوں پر بہت زیادہ دباؤ نہیں ڈالتا؟ یعنی ان سے یہ کہنا کہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم امتحان ابھی ہے، یہ تو ان میں ایک بے چینی پیدا کر سکتا ہے۔ کیا ماخوذ اس نفسیاتی پہلو پر بھی کوئی بات کرتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا۔ دیکھیں، ماخذ اسے دباؤ کے بجائے ایک موقع کے طور پر دیکھتا ہے، لیکن وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ اس کے لیے صحیح رہنمائی بہت ضروری ہے۔ اچھا۔ اس کے بغیر یہی احساس ذمہ داری ایک بوجھ بن سکتا ہے۔ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کسی نوجوان کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ اس کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے، تو وہ اسے ضائع کرنے کے بجائے اس کی قدر کرے گا۔ یہ اسے بوجھ نہیں بلکہ اختیار اور اعتماد کا احساس دلاتا ہے۔ تو اس اختیار اور اعتماد کی بہترین مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ماخذ ہمیں تاریخ میں لے جاتا ہے اور کچھ نوجوان شخصیات کا ذکر کرتا ہے، جیسے حضرت علی، حضرت اسامہ اور حضرت معاذ۔ جی، اور یہ صرف نام گنوانے تک محدود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ماخذ حضرت اسامہ بن زید کے واقعے کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ صرف 18 سال کی عمر میں انہیں ایک ایسی فوج کا سپہ سالار بنایا گیا جس میں بڑے بڑے اور تجربہ کار صحابہ شامل تھے۔ صرف 18 سال کی عمر میں؟ جی، ماخذ کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ صرف ان کی بہادری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ نوجوانوں پر اعتماد کا ایک علامتی اظہار تھا۔ اس سے یہ پیغام دیا گیا کہ عمر نہیں بلکہ قابلیت، کردار اور صلاحیت اہمیت رکھتے ہیں۔ بہت بڑا سبق ہے نا، جہاں نوجوانوں کو اکثر تجربہ کار نہیں کہہ کر پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس وقت معاشرہ نوجوانوں کی صلاحیت پر سرمایہ کاری کر رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا فائدہ مستقبل میں ہوگا۔ بالکل، اور ماخذ یہی دلیل دے رہا ہے کہ ان شخصیات نے اپنی جوانی کو وقتی لذتوں پر قربان کرنے کے بجائے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے وقف کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور انہوں نے اپنی ساری توانائیاں اسی مقصد کے حصول میں لگا دیں۔ یہ چیز انہیں عام نوجوانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، بلکہ ایک شعوری انتخاب تھا۔ یہ تاریخی مثالیں تو ایک آئیڈیل تصویر پیش کرتی ہیں، ایک بالکل واضح راستے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ لیکن جب ماخذ آج کے نوجوان پر نظر ڈالتا ہے تو منظر بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ یہ تضاد بہت شدید ہے۔ اس کی کیا وجوہات بتاتا ہے ماخذ؟ ماخذ کے مطابق مسئلہ نوجوان کی فطرت میں نہیں ہے، بلکہ اس کے ماحول میں ہے۔ وہ آج کے دور کو ایک افسوسناک منظر کہتا ہے۔ افسوسناک منظر؟ جی، جہاں نوجوان بے مقصدیت، سوشل میڈیا کی لت اور لایانی تفریحات کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ نوجوان ایک سپنج کی طرح ہوتا ہے، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے اثرات بہت تیزی سے جذب کرتا ہے۔ ایک منٹ، تو جب ماخذ ماحول یا صحبت کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف گلی محلے کے دوست نہیں ہے؟ کیا وہ آج کے ڈیجیٹل ماحول، ہمارے سوشل میڈیا فیڈز
اور ان انفلوئنسرز کی طرف اشارہ کر رہا ہے جنہیں ہم فالو کرتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ماخذ کا تجزیہ یہی ہے کہ آج ماحول کی تعریف بدل چکی ہے۔ پہلے صحبت چند دوستوں تک محدود تھی، لیکن آج ایک نوجوان روزانہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کے خیالات اور زندگیوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا شور ہے جس میں اس کی اپنی آواز دب کر رہ جاتی ہے۔ اور اس ڈیجیٹل ماحول کا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر سطحی، مادی اور وقتی لذتوں پر مبنی ہوتا ہے، جو نوجوان کو کسی گہرے مقصد سے دور لے جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوانی کی توانائی ایک خالی برتن کی طرح ہے، اور آج کا ڈیجیٹل ماحول اس میں ہر طرف سے رنگ برنگی لیکن اکثر بے معنی چیزیں ڈال رہا ہے۔ اس پیچیدہ اور شور شرابے والے ماحول میں کوئی نوجوان اپنا راستہ کیسے تلاش کرے؟ ماخذ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا ٹول کٹ پیش کرتا ہے؟ یہ صرف اچھے بنوں کی نصیحت تو نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ محض نصیحت نہیں ہے بلکہ ایک عملی لاہے عمل ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے اپنی شناخت کا شعور۔ اپنی شناخت کا شعور؟ جی، یعنی نوجوان کو سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ وہ کون ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کائنات میں اس کا مقام کیا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ شناخت ایک لنگر کی طرح کام کرتی ہے۔ جب معلومات کا طوفان آئے تو یہ شناخت اسے بھٹکنے سے بچاتی ہے۔ اگر یہ شعور مضبوط ہو تو کوئی بھی بیرونی اثر اسے اس کی جڑوں سے اکھاڑ نہیں سکتا۔ اور اس شناخت کی بنیاد پر دوسرا اصول آتا ہے وقت کی قدر۔ یہ بات تو ہم سب سنتے ہیں کہ وقت قیمتی ہے، لیکن ماخذ یہاں ایک دلچسپ نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جوانی میں وقت کا احساس مختلف ہوتا ہے، یہ لامحدود محسوس ہوتا ہے، اس لیے وقت ضائع نہ کرو کی نصیحت اکثر کارگر نہیں ہوتی۔ بالکل، اسی لیے ماخذ تجویز کرتا ہے کہ نوجوانوں کو وقت کو خرچ کرنے کے بجائے انویسٹ یعنی سرمایہ کاری کرنے کا تصور دیا جائے۔ اچھا، انویسٹ کرنا؟ جی، ہر گھنٹہ کسی ایسے ہنر، علم یا رشتے میں لگایا جائے جو مستقبل میں منافع دے۔ یہ سوچ کا ایک معمولی سا فرق ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ ماخذ اس کے لیے 3 آپ کہہ لیں ٹھوس راستے بھی بتاتا ہے: علم حاصل کرنا، عبادت کرنا اور ایسی تعمیری سرگرمیاں جو اپنے اور معاشرے کے لیے مفید ہوں۔ یہاں تعمیری سرگرمیاں کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ کیا اس سے مراد صرف پڑھائی اور نوکری ہے یا اس کا کوئی وسیع مطلب ہے؟ نہیں، اور یہی اس ماخذ کی خوبصورتی ہے۔ وہ تعمیری کی تعریف کو بہت وسیع کرتا ہے۔ اس میں کوئی ہنر سیکھنا، اپنے محلے میں صفائی مہم چلانا، کسی سماجی مسئلے پر تحقیق کرنا یا یہاں تک کہ ایسا آرٹ تخلیق کرنا جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرے، یہ سب شامل ہے۔ اچھا، یعنی ہر وہ کام جو فرد اور معاشرے میں کوئی مثبت اضافہ کرے۔ یہ صرف پیسہ کمانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ قدر پیدا کرنے کے بارے میں ہے۔ اور اس ٹول کٹ کا تیسرا حصہ شاید سب سے مشکل ہے، جذبات پر قابو پانا۔ یہ وہ عمر ہے جب خواہشات اور جذبات کا سمندر ٹھانٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ جو اس سمندر میں تیرنا سیکھ لے وہ مضبوط بن جاتا ہے، اور جو لہروں کے رحم و کرم پر رہ جائے وہ ڈوب جاتا ہے۔ جی، اور یہاں قابو پانے کا مطلب جذبات کو دبانا یا ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ انہیں صحیح سمت دینا ہے۔ ماخذ اسے کردار کی مضبوطی کی کسوٹی قرار دیتا ہے۔ اس کے مطابق جو نوجوان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے اور حرام چیزوں سے بچتا ہے، وہ دراصل اپنی توانائی کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے تاکہ اسے کسی بڑے مقصد میں لگا سکے۔ صحیح۔ ضبط نفس کی یہ مشق اسے زندگی کے دیگر چیلنجز کے لیے بھی تیار کرتی ہے اور اس کی شخصیت میں گہرائی پیدا کرتی ہے۔ لیکن ایمانداری کی بات ہے، کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے کہ ایک نوجوان سے اس سطح کے ضبط نفس کی توقع کی جائے؟ کیا غلطیاں کرنا اور ان سے سیکھنا بھی جوانی کا حصہ نہیں ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیے، ماخذ کمال یا پرفیکشن کا تقاضا نہیں کرتا۔ اس کا زور اس بات پر ہے کہ کوشش کی جائے، جد و جہد کی جائے۔ اچھا، یہ ایک اندرونی جنگ ہے اور اس جنگ میں لڑنا ہی کامیابی ہے۔ ماخذ کے نزدیک ایک نوجوان جو اپنی خواہشات کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، چاہے وہ کبھی کبھار ناکام بھی ہو جائے، وہ اس نوجوان سے بہتر ہے جس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور بہاؤ کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ تو اصل چیز نیت اور کوشش ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ ہمیں آخری اور شاید سب سے عملی اصول کی طرف لاتی ہے جس پر ماخذ بہت زور دیتا ہے، اور وہ ہے اچھی صحبت کا انتخاب۔
اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بھی نقل کیا گیا ہے جو بہت گہرا ہے۔ جی، وہ قول ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یہاں لفظ دین کا مطلب صرف مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل طرز زندگی، سوچ، عادات اور اقدار ہیں۔ یعنی آپ جیسے دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں، چاہے آپ کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ اور یہ بات تو براہ راست اس نقطے سے جڑتی ہے جو ہم نے ڈیجیٹل ماحول کے بارے میں کی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں نہ صرف اپنے حقیقی دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ڈیجیٹل دوستوں، یعنی جن اکاؤنٹس کو ہم فالو کرتے ہیں اور جس مواد کو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، اس کا انتخاب بھی اتنی ہی احتیاط سے کرنا چاہیے۔ بالکل، کیونکہ وہ بھی ہمارے دین یعنی ہماری سوچ اور عادات پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ماخذ اس کو محض ایک سماجی اصول کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ اسے ایک نوجوان کی کردار سازی کا بنیادی ستون قرار دیتا ہے۔ اچھی صحبت آپ کو آپ کے مقصد کی طرف دھکیلتی ہے، جبکہ بری صحبت آپ کو راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ تو آج کے ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نوجوانی ایک بیش قیمت سرمایہ ہے۔ یہ ایک ایسی توانائی ہے جو ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ماخذ اسے ایک نازک مرحلے کے طور پر پیش کرتا ہے، جہاں ایک طرف بے پناہ امکانات ہیں تو دوسری طرف بھٹک جانے کا شدید خطرہ بھی موجود ہے۔ یہ مذمت نہیں، بلکہ ایک وارننگ ہے کہ اس طاقت کو احتیاط سے استعمال کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ احتساب کا تصور بھی جڑا ہے۔ ماخذ اس بات پر ختم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان سے خاص طور پر اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اسے کہاں صرف کیا۔ یہ تصور نوجوان کو ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ اسے ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے ہے کہ اس کی زندگی اور اس کی صلاحیتیں بے معنی نہیں ہیں۔ ان کا ایک مقصد ہے اور ان کا حساب دینا ہوگا، جس سے اس کی زندگی میں سنجیدگی اور مقصدیت پیدا ہوتی ہے۔ ماخذ نے جوانی کو تعمیری سرگرمیوں میں صرف کرنے پر زور دیا ہے اور اس کی ایک وسیع تعریف بھی کی ہے۔ لیکن آج کے دنیا میں جہاں انتخاب کے لامحدود مواقع ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کسی فرد کے لیے اپنی توانائی کا حقیقی تعمیری استعمال کیا ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب ایک شخص کی تعمیری سرگرمی دوسرے کی نظر میں تخریبی ہو سکتی ہے۔ ایک نوجوان متضاد نظریات کی اس دنیا میں اپنے لیے بامقصد زندگی کا تعین کیسے کرتا ہے؟